اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب هب لی من الصالحین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس تھوڑے سے وقت میں ہم بات کریں گے اولاد کے لیے والدین کی دعاؤں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور والدین کی دعاؤں کے ثمرات اولاد کو کس طرح اللہ رب العزت ان کو نوازتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا نعمان۔ آپ کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا ثابت۔ تو جن کے ہاں اللہ رب العزت نے ان کو اپنی نعمت اور رحمت، مطلب کہ نہ بیٹا اور نہ بیٹی سے نہیں نوازا تھا، تو آپ اپنے والد صاحب حضرت نعمان کے ہمراہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ میرے اس بیٹے ثابت کے لیے آپ نورینہ صالح اولاد کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت نعمان کی درخواست پر ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹے سے نوازا، اور بیٹے سے جب نوازا تو حضرت ثابت نے اپنی نیک علمی، اپنے نیک صالح ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد گرامی کے نام مبارک پر رکھا، ان کا نام رکھا محمد نعمان۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دعاؤں کے اثرات اور ان کے والد محترم کی نیکیوں کے اثرات ان پر کچھ اس طرح عیاں ہوئے کہ وہ زمانہ وقت کے امام اعظم کہلائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو القابات دیے جن کو آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دعاؤں کے اثرات اولاد کے لیے بہت سارے ثمرات اور بہت ساری چیزوں میں فیض یاب ہونے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیشہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور بہت ہی متقی پرہیزگار بزرگ تھے جو کہ بھوک میں ملوث ایک راہ پر چلتے جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے تو ایک ندی کے کنارے پر پانی میں بہتا ہوا ایک سیب ان کو نظر آیا۔ انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور سیب کھا لیا۔ بھوک کی تپش تھی، بھوک کو برداشت نہ کر پائے اور سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب بھوک سے سیراب ہوئے تو ان کو خیال آیا کہ یہ میں نے لا علمی میں کسی کی اجازت کے بغیر میں نے ایک سیب کا لقمہ جو ہے، ایک سیب میں نے کھا لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے عذاب سے، اللہ رب العزت کے ڈر سے ڈر گئے اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب تو میں نے کھا لیا ہے، لیکن اس کی معافی طلب کرنے کے لیے میں اس کے مالک تک رسائی چاہتا ہوں۔ تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف واپسی پلٹے اور اس سائیڈ پہ چلنے لگے۔ چلتے چلتے آپ ایک سیب کے باغ میں پہنچے تو آپ نے یہ سوچا کہ اسی باغ سے یہ پھل گرا ہوگا، اس پانی میں تیرتا ہوا جو مجھ تک پہنچا ہے، جو میں نے کھا لیا ہے۔ تو اس باغ کے مالک تک پہنچے، لوگوں سے پوچھتے اس باغ کے مالک تک پہنچے اور اس سے جا کر اپنا سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کیا اور اس سے منت کی، سماج کی کہ مجھے اس سیب کھانے کی وجہ سے، جو میں نے ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، مجھے اس سے معافی دے دی جائے۔ تو وہ بھی جن کا باغ تھا، وہ بھی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، علم رکھنے والے تھے، انہوں نے آپ کی اس ادنا سی خطا پر آپ کے اتنا دور آ کر معافی طلب کرنے کو اپنے ذہن میں سوچا اور آپ سے کہا کہ میں آپ کو معاف اس چیز کے لیے نہیں کروں گا۔ تو آپ نے مزید منت و سماج کی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کا ثواب، بلکہ اس کا جو اجر ہے وہ میں آپ سے آخرت میں طلب کروں گا۔ تو آپ مزید ڈر گئے، خوف زدہ ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور ان کے سامنے پھر منت و سماج کی کہ مجھے دنیا میں ہی اس کی کوئی سزا جو ہے وہ میرے سامنے معین کی جائے
جائے اور میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں جو میں اس کا معاوضہ آپ کو پیش کر سکوں، لہٰذا مجھے کچھ آپ کی خدمت کا موقع دے دیا جائے جس کی وجہ سے میرے اس گناہ کو، اس غلطی کو آپ معاف کر دیں۔ تو ان بزرگوں نے ان سے کہا کہ تمہاری غلطی ایک شرط پر میں معاف کر سکتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے جو کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تو آپ کو اس میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی۔ میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ساری زندگی ان کی آپ خدمت کریں، تو اس خدمت کے عوض میں آپ کو یہ ایک غلطی کے ساتھ کھایا ہوا سیب آپ کو معاف کر سکتا ہوں۔ تو آپ کیونکہ اللہ رب العزت کا ڈر خوف ذہن میں تھا، تو آپ نے اس کی اس شرط کو، آپ نے ان کی اس شرط کو قبول فرمایا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تو جب آپ کی شادی مبارکہ ہو گئی، آپ جب پہلی رات کمرے میں تشریف لے گئے، تو کمرے میں تشریف لے جانے کے بعد آپ نے آواز اونچے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ تو آپ کا سلام سننے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا۔ جب آپ نے جواب ان کی آواز میں سنا تو آپ حیران ہو گئے کہ انہوں نے میرا سلام سن لیا، سلام سننے کے بعد میرا جواب بھی عطا کیا۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کانوں سے بہری تو نہیں ہے، سن سکتی ہیں، اور زبان سے گونگی نہیں ہے، انہوں نے میرا جواب بھی دیا ہے۔ اور جب قریب گئے، قریب جا کر دیکھا تو ان کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، اور وہ بھی اندازہ ہوا کہ یہ اندھی بھی نہیں ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو ان کو چلتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ پاؤں سے لنگڑی لولی بھی نہیں ہے۔ تو صبح اپنے سسر صاحب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو ان سے گزارش کی کہ آپ نے تو مجھے جو ماجرا بیان کیا تھا تو وہ سارا ماجرا میں نے اس کے برعکس دیکھنے کو ملا ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا بیان کیوں فرمایا؟ تو ان بزرگوں نے ان کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ میری بیٹی اس لیے میں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے کیونکہ ساری زندگی میں انہوں نے کبھی بھی کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ کانوں سے میں نے اس لیے کہا تھا بہری ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی غیر محرم کی اپنے کانوں تک آواز کی رسائی نہیں ہونے دی۔ انہوں کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ گونگی ہیں کہ کبھی انہوں نے اپنی زبان پاک سے کسی غیر محرم کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہیں کہ کبھی بھی میری اجازت کے بغیر انہوں نے اپنے گھر کی دہلیز کو پار نہیں کیا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ کانوں سے بہری ہیں، زبان سے گونگی ہیں، آنکھوں سے اندھی ہیں اور پاؤں سے لنگڑی ہیں۔ تو یہ تھا ان کا علم، اور انہوں نے اس لیے آپ کو منتخب کیا کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے گھر میں اتنی نیک پاک برگزیدہ بندی، میری جو بیٹی ہے وہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت سے دعا گو رہتے تھے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے کہ مجھے انہی کے برعکس، انہی کے مقابلے کا تو اللہ رب العزت کے فیصلے تھے جو آپ اتنی دور سے چل کر ایک سیب کی ادنا سی خطا کی معافی کے لیے آئے، تو میرے دل نے یہ اجازت دی کہ آپ ہی ہیں وہ جو میری بیٹی کے لیے حق ہیں، میری بیٹی کے لیے مجھے آپ کو قبول کرنا پڑا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ کون تھے؟ ماں نیک تھی، بیٹے نیک تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو القابات دیا امام الاولیاء۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبد القادر، جو آج ہم مشہور زمانہ میں ان کو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو احباب وقار، والدین کی نیکیاں اولاد کے لیے اثر رکھتی ہیں۔